میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ اس طرح کی جو سرکمسٹانسز ہیں اور حالات سے بچنے کے لیے والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ والدین کے کہنے کو نہیں دیکھتے بچے، کہے کو دیکھتے ہیں، عمل کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کرتے کیا ہیں بچے اس کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے کیا ہیں اس کو کم دیکھتے ہیں۔ کرنا بھی آپ نے صحیح ہے، کہنا بھی صحیح ہے، لیکن کرنا بھی صحیح ہے۔ سب سے پہلے تو یہ 100 چینل والے جو آپ کا میڈیا ہے اپنے گھر سے اٹھا دیں، بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آپ ان کی دینی تربیت کریں۔ آپ اچھے اچھے برانڈ کے سکولوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں جہاں دین کا مسئلہ ہوتا ہے، قاری صاحب کو گیراج میں بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بس سورہ فلق اور سورہ ناس یاد کر لی، کلمہ الٹا سیدھا یاد کر لی، آپ اس کو دینی تربیت سمجھتے ہیں۔ پھر وہی بچے بڑے ہو کر کو جو کھول گل کھلاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو بات یہ کہ دینی تربیت پہلے دن سے ایسے سکولز کا انتخاب کریں جہاں کا ماحول اسلامی ہو، جہاں میوزک کی کلاسز نہ ہوں، جہاں ڈانس کی کلاسز نہ ہوں، جہاں مخلوط تعلیم نہ ہو، کوئی ایجوکیشن نہ ہو۔ آپ اپنی بساط کے مطابق گھر سے لے کر اس کی درسگاہ تک کے ماحول کو کنٹرول کریں اور سیدھا ماحول دیں، تو انشاءاللہ زیادہ تر ایسا ہی ہوگا کہ بچے نہیں بگڑیں گے۔ اگر پھر بھی کوئی نوح علیہ السلام کا بیٹا بن کے بگڑ جائے تو اس کے قصوروار میں اور آپ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ میں نے اور آپ نے اپنی محنت پوری کر لی۔ بالکل۔ مفتی ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب کی گفتگو سنی، یہ چونکہ ہائی کورٹ میں ان کا تعارف تو یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ لاہور ہائی کورٹ میں خطیب بھی ہیں اور بطور وکیل ہمیں اکثر ان سے سیکھنے سے ملتا ہے۔ جب بھی ہم ان کے پاس آتے ہیں کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ تو آپ نے ان کی باتیں سنی نظام عدل کے حوالے سے اور کورٹ میرج کے قوانین کے حوالے سے اور شریعت میں اس کی کیا گنجائش ہے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ، پروفیسر صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔